بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا ہوا محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حافظ محمد جواد چشتی ہے اور آپ کو اسلامک کالوجسٹ کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 یعنی پارٹ نمبر 6 تاریخ اسلام کے حوالے سے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 5 میں عرب کے اخلاق و اطوار اور فصاحت و بلاغت کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے تذکرہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیٹ فارم پر نئے ہوں تو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجئے گا، اور خاص طور پر آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو تاریخی سلسلہ شروع کیا ہے اس کو خود بھی مکمل دیکھیں اور دوسروں تک بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ امت مسلمہ تک جو تاریخی سلسلہ ہم نے پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے خاندان کا تذکرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کے خاندان بنو ہاشم کے ایک فرد تھے، اور وہاں کا جو طور طریقہ تھا، وہاں کا جو رواج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، مختلف شاخیں ہیں، مختلف کام انہوں نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر بنو ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے ذمے خانہ کعبہ کے جو عبادت کرنے آتے، یاتری آتے، عبادت وہاں پہ جو ان کا تمام تر سلسلہ ہوتا، جیسے حاجی جیسے آتے تمام تر وہ طواف کرتے، کھانے پینے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ذمے تھا۔ باقی جو قریش کی شاخیں ہیں، مثال کے طور پر اس میں حجابت کا سلسلہ ہے، حجابت یعنی کلید برادری، اور تولیت متولی ہونا وہ طلحہ یعنی عثمان بن طلحہ کے ذمے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے خاندان مختلف، کیونکہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، عثمان بن طلحہ کے حوالے سے متولی کا جو تمام تر نظام ہے وہ ان کے ذمے ہوتا۔ اور اس کے علاوہ افادت یعنی غریب جو حاجی ہیں، وہاں پہ آتے غریب حاجی ہوتے، ضرورت مند ہوتے، ان کی خبرگیری اور مدد کا سلسلہ وہ نوفل کے خاندان کے ذمہ ہوتا۔ تیوم کا خاندان وہاں کے لڑائی جھگڑے اور فسادات جیسے ہوتے، خون ریزی ہوتی، تو اس کے فیصلے کیا کرتا اور صلح کروایا کرتے۔ یہ تمام تر مسائل جو ہیں وہ تیوم کے خاندان کے ذمہ ہوتے۔ بنو امیہ کا خاندان، اس کے ذمہ دیکھا جائے تو جو جنگی معاملات ہیں، جنگی حکمت عملی ہے، اس میں علم برداری کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ مخزوم کا خاندان خیمہ و خرگاہ اور سواری کا جو انتظام ہے وہ سارا مخزوم خاندان کے ذمہ ہوتا۔ عدی خاندان اس وقت سفارت کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ اور عدی کے ساتھ ایک اور خاندان کا تذکرہ جس میں سمجھ خاص طور پہ قابل ذکر، اور اس کے ساتھ سمجھ کا جو سارا فال کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے سمجھ خاندان منتظم تھا۔ اور سہم خاندان وہاں کے جو خزانہ ہے اس خزانے کی نگرانی کیا کرتا ہے۔ یہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی خاندان کا مختصر سا تذکرہ، کیونکہ تاریخ کا بہت ایک لمبا سلسلہ ہے، کوشش کریں کہ ہم ہر پہلو کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں۔ اب یہ آپ نے خاندان کے حوالے سے تذکرہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم یعنی روم کی جو سلطنت ہے، روم کے بادشاہ ہیں، ان سے خط و کتابت کے ذریعے معاملات طے کر رکھے تھے کہ وہاں پہ ان کے خاندان کو یعنی قریش کے خاندان کو تجارت کی اجازت دی جائے، اور بغیر ٹیکس کے اجازت نامہ آپ نے لیا ہوا تھا۔ آپ کا خاندان وہاں پہ بغیر ٹیکس ادا کیے تجارت کر سکتا تھا۔ اور وہاں کے دیگر قبائل جو مختلف سرحدوں پر موجود ہوتے، مختلف علاقوں میں موجود ہوتے، کیونکہ اس وقت دور اس طرح کا تھا کہ مختلف قبیلے جہاں پہ بیٹھے ہوتے وہ دوسرے قافلے وہاں سے گزرتے، ان کو روک لیتے، ان سے پوچھ گچھ کرتے، اپنے علاقے کے حساب سے وہاں سے پھر یا تو ٹیکس لیتے یا بعض اوقات قافلوں کو روک لیتے، وہاں کا ساز و سامان اپنی تحویل میں لے لیا کرتے۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، آپ نے وہاں پہ تمام تر قبائل کے ساتھ معاہدے طے کیے، ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کیے کہ ان کے خاندان کو، ان کے قافلوں کو روکا نہیں جائے گا، اور یہ آپ نے سلسلہ وہاں پہ تجارت کا جاری رکھا اس انداز میں کہ تمام تر معاملات باقی لوگوں سے، باقی قبائل سے، باقی جس طرح بادشاہت ہے، سلطنت ہے، ان سے آپ نے طے کر رکھے تھے۔ اب تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جان، ان کے بعد حضرت عبد المطلب دادا جان ہیں کہ جن کا اصل نام شیبہ تھا۔ وہاں کیونکہ جو خانہ کعبہ کے قریب آب زمزم کا چشمہ مکمل طور پر ڈھب چکا تھا، مٹی سارا کچھ وہ سلسلہ ایک بند ہو چکا تھا، راستہ نہیں تھا پانی نکالنے کا، تو یہ تمام تر ذمہ داری اور فریضہ جو آپ نے اس وقت نئے سرے سے شروع کیا، اپنے ذمہ لی، اور دوبارہ سے سراغ لگا کر وہاں
جو آب زمزم کا چشمہ ہے اس کو جاری کیا۔ تو ناظرین یہ مختلف جو ہم نے آپ کے ساتھ صورتحال رکھی ہے، تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور تذکرہ ملتا ہے ذبیحین کا بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبیحین کا بیٹا کہا جاتا تھا، اور آپ اس بات پر فخر بھی کرتے۔ اب فخر کس وجہ سے کرتے آپ کو مختلف یہ بھی تذکرہ کرتے چلیں، کیونکہ پیدائش کے حوالے سے ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو قربانی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، تب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھری رکھی عین وقت پر اللہ کے حکم سے دمبا چھری کے نیچے آیا اور اسے آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی۔ ایک تو یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا قربانی کا۔ اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہے، یعنی کہ ذبیحین کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو ذبیحوں کا بیٹا، ٹھیک ہے، دو قربان ہونے والے بزرگوں کا بیٹا، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر فرماتے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ نے واقعہ سن لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ اس وقت ایک منت مان لی کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، کچھ ٹائم گزرا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہوئے، تو اب قربانی کا وقت، کیونکہ انہوں نے ایک منت مان لی تھی کہ میں قربان کروں گا، تو آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیگر جو عرب کے وہاں کے قبائل تھے، جو آپ کو مشورہ دینے والے تھے، خاندان کے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان نہ کریں۔ اب قربان نہ کرنے پر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کی جگہ جانوروں کی قربانی کریں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے لیے جانور مقرر کر دیے اور فال نکالی، یعنی کہ پہلے 10 جانور کی فال نکالی، 10 جانور، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اب یہ جس طرح پرچی ڈالی جاتی، فال نکالا جاتا، اس طرح انہوں نے کیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ اسی طرح 20 کی فال ڈالی، یعنی کہ جس طرح 20 اونٹ، اس 20 اونٹ کی جگہ یا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، یہ فال نکالی، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ اب وہ اس وقت بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 30 اونٹ، پھر 40 اونٹ، پھر 50، 100 اونٹ، جب 100 اونٹ پہ بات پہنچی تو فال وہ اونٹوں کے نام پہ نکل آیا، تو 100 اونٹ کا آپ نے اس وقت جو فال نکلی آپ نے پھر قربانی کی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ذبیحین، یعنی کہ ذبیحین کیونکہ جمع کا لفظ ہے تو ذبیحین کے بیٹے سے بھی جانے جاتے ہیں، اور آپ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ تو یہ تذکرہ ناظرین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب ان کو قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حضرت عبدالمطلب نے پیش کیا اور مشورہ ہوا، پھر آپ نے جانور قربان کر دیے، یعنی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اب اس واقعے کے فوراً بعد کچھ دنوں بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا فیصلہ طے ہوا، شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ زہرہ کے ایک فرد وہب بن عبد المناف کی بیٹی حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو اس کے کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سلسلے میں، کاروباری سلسلے میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں سے واپسی آ رہے تھے، مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بیمار ہو گئے، اور شدید بیماری کی حالت میں آپ وہاں پہ انتقال فرما گئے اور آپ کو وہیں پہ دفن کیا گیا، آپ کی قبر انور وہیں پہ بنائی گئی۔ اب یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مادر شکم میں تھے، یعنی اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہوئے،
اور والد ماجد کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے دیکھا جائے، یعنی تاریخ کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف روایات ہیں۔ پہلی تاریخ کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی یعنی 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ دوسری کے مطابق 23 اپریل 571 عیسوی یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ بنتی ہے۔ مشہور جو جمہور اتفاق ہے امت کا، اس میں جو 23 اپریل ہے یعنی کہ 12 ربیع الاول کی یہ تاریخ بنتی ہے۔ کوئی 9 کو مانتا ہے یا 12 کو مانتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بحث سے ہٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر جو شر فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، اس وقت عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو فصیح البیانی کے لیے، اعلیٰ پرورش کے لیے، ایک طاقتور انسان بنانے کے لیے کھلے علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں، جو صحرائی میدانی علاقے ہوتے وہاں پر بھیج دیا جاتا۔ وہاں پہ وہ فصاحت و بلاغت کا کمال حاصل کرتے، وہاں پہ بہادری کا کمال حاصل کرتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو شروع کے کچھ دن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ کچھ دن پیا۔ اس کے بعد ابو لہب، چچا ابو لہب، ان کے پاس ایک لونڈی کہہ لیں، باندی کہہ لیں، وہ تھی جن کا نام صوبیہ بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ دن، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ دن انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر قبیلہ حوازن کی ایک بہت ہی معزز خاتون جو بنی سعد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کیا گیا۔ یہ باقاعدہ طور پر جو دودھ پلانے کا کام ہے، دائیہ کا کام ہے، یہ نہیں کرتی تھی۔ کچھ حالات کی مجبوری کی وجہ سے ان کو آنا پڑا تھا۔ اب ان کا خاندان اس طرح، یعنی کہ اعلیٰ قسم کا خاندان، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، فصیح البیانی کے لحاظ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فخر فرماتے، وہ فرماتے کہ میں اس وجہ سے بھی فصیح البیان ہوں کہ میں نے اعلیٰ خاندان یعنی بنو سعد جو اس میں پرورش پائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فخر فرماتے۔ اب اس میں 2 سال کا کیونکہ معاہدہ ہوا تھا، 2 سال بعد حضرت حلیمہ سعدیہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچانے آئی۔ جب پہنچانے آئی تو مکہ میں وبا پھوٹی ہوئی تھی اور بیماریاں جنم لے رہی تھی، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اب 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ اب اس کے کچھ عرصے بعد جیسا کہ مکمل معاہدہ ہو چکا تھا، 5 سال بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ اور دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر لے گئی تاکہ ان کی زیارت کروائیں، آخری آرام گاہ ان کی دکھائیں۔ اور وہاں پہ جب آپ گئی مدینہ منورہ ٹھہری کچھ عرصہ خاندان نجار کے پاس، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا خاندان ہے ان کا ننیال خاندان تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دادا خاندان کا ننیال۔ اب وہاں پہ جب آپ واپسی کا ارادہ فرمانے، جب واپسی پہ آ رہی تو ابوا ایک مقام ہے، ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پھر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، لیکن یہاں پہ زیادہ عرصہ وہ بھی موجود نہ رہے، اور 2 سال کے بعد یعنی 8 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئے، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور انہوں نے جانے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے فرمایا۔ اب حوالے فرمانے کا یہاں پہ خاص مقصد یہ تھا،
اور وجہ یہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، یعنی کہ جو آپ کے والد محترم تھے ان کے سگے بھائی تھے، اور ایک ہی والدہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا اور آپ کے والد محترم پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب آپ سے نہایت پیار کرتے، بہت ہی محبت کرنے والے، ہر چیز کا خیال رکھتے، اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ آپ پر رکھتے، اور آپ کے جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کا خیال رکھا جاتا۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کے گھر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک سلسلہ آپ کے تاریخ کا ابتدائی حصہ کچھ، اور اس میں خاص طور پہ ایک اور سفر کا ذکر ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 برس کی عمر کو پہنچے تو وہاں کا کیونکہ رواج تھا، اکثر نوجوان جیسے ہی بڑے ہوتے وہ بکریاں چراتے، گلہ بانی کرتے، تو یہ ان کا خاص طور پہ ایک رواج تھا۔ اسی رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پہ بکریاں چرایا کرتے، گلہ بانی کرتے، اور دوسروں کی بکریاں بھی اجرت پر چرانے کے لیے لے جایا کرتے۔ یہ وہاں پہ سلسلہ چل رہا تھا اس وقت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کا انہوں نے ارادہ کیا، یعنی کہ شام کے سفر کو نکلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ساتھ جانے کا ارادہ فرمایا اور اصرار کیا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تو حضرت ابو طالب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، خاص خیال رکھتے تھے، انہوں نے آپ کو ساتھ کر لیا۔ اب جب آپ شام کے سفر پر روانہ ہوئے، شام کے ایک شہر بصرہ میں جب آپ پہنچے تو وہاں پہ ایک بحیرہ راہب، کیونکہ انہوں نے جو عیسائیت کے مطابق وہ بہت سی چیزیں پڑھ رکھی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے اس دنیا پہ جو اپنی شریعت، اپنا نظام قائم کریں گے، تمام علامتیں ان کو کیونکہ معلوم تھی۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طالب سے انہوں نے ڈسکشن کی، ان کو بتایا، ان سے وضاحت کی، ان کو یعنی کہ واضح کیا کہ یہ نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں، یہ نبی ہیں جو اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ دیگر علامات کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ جو راہب تھا اس نے خود بیان کیا کہ میں نے ان کو دیگر علامات کے ساتھ ساتھ جب یہ گزرتے پہاڑوں سے جیسے راستے سے گزرتے تو درختوں کو ان کو سلام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نشانیاں دیکھ کر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں۔ ناظرین، آغاز شباب کے وقت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے آغاز کے وقت جب آپ کی عمر 12 سال کی عمر کے بعد کی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبائلی جنگ میں بھی شرکت فرمائی جو کہ 2 قبیلوں کے درمیان تھی۔ یہ قبائلی طرز کی جنگ تھی، قبائلی طرز کی لڑائی تھی جسے حرب فجار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ 2 قبیلے، ایک قبیلہ اس میں بنو قریش تھا اور دوسرا قبیلہ بنو قیس۔ بنو قریش کا جو ایک خاندان بنی ہاشم تھا اس کے پاس بھی ایک علم تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، اور اس علم کے حامل آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب تھے، اور جو سپہ سالار اعظم تھا وہ حرب بن امیہ تھا۔ ناظرین، یہ جو لڑائی ہے قبائلی طرز کی لڑی گئی، بعد میں پھر صلح ہوئی، معاہدہ ہوا، آگے چل کے اس کا ہم تذکرہ بھی کریں گے، اور یہاں پہ اپنی اس ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے اگلی ویڈیو کی جانب چلیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جوانی کا حصہ ہے، جوانی کی زندگی ہے، جس میں ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور دیگر معاملات جو آپ کی زندگی میں آئے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کے ساتھ منسلک ضرور رہیے گا، تاریخ کا یہ سلسلہ اس کے ساتھ اٹیچ رہے گا۔ انشاءاللہ ہم یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ مستند طریقے سے شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔